أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ابنة فأدبها وأحسن تأديبها وغذاها وأحسن غذاءها وأسبغ عليه من النعم التي أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف جنسوں کو پیدا کیا ہے، جینڈر کو پیدا کیا ہے. ان جنسوں میں کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، اور اللہ نے دونوں کے مرتبے اعلیٰ رکھے کیونکہ انسان ہے ہی اشرف المخلوقات. وہ بات الگ ہے کہ مرد حضرات کے اوپر عورتوں کی نگرانی لازم، ان کی حفاظت کی ذمہ داری لازم، کیونکہ عمومی اعتبار سے عورتیں نازک ہوا کرتی ہیں، عورتیں دل کی ہلکی ہوا کرتی ہیں، عورتیں صنف ناسک بنا کے پیدا کی گئی. اور مراتب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گزرے مذہبوں میں، گزرے لوگوں کی تہذیب و کلچر میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دبایا گیا، سب سے زیادہ کسی کو گرا ہوا بتایا گیا، سب سے زیادہ کسی کو گھٹیا اور شیطان کا دروازہ بتایا گیا ہے تو وہ گزرے ہوئے مذہب کے لوگوں نے، گزرے ہوئے ریلیجن اور دھرم کے لوگوں نے، گزری ہوئی تہذیب کے لوگوں نے عورت کو بتایا. اسلام نے ایسا نہیں کیا. گزرے ہوئے لوگوں کے کلچر میں اگر اٹھا کے دیکھیں تو گزرے ہوئے لوگوں نے بچیوں کی پیدائش پہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا ہے. گزرے ہوئے لوگوں کی کلچر اور تہذیب کو اٹھا کے دیکھیں تو بچیوں کا جو جائیداد و وراثت میں حق ہونا چاہیے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس کی حقدار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سامان کی طرح ہے. جس طرح ایک سامان استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے اسی طرح یہ عورتیں ہیں، ان کا کوئی حق وراثت و جائیداد میں نہیں. گزرے ہوئے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جب ان کا آدمی شوہر مر جائے تو یہ کسی لائق نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اسی کی چتا پر جل کے اپنی جان دے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے جو گزرے ہوئے لوگ اور گزرے ہوئے لوگوں کے مذہب کے ماننے والے جو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ لڑکیوں پر اسلام میں ظلم کیا جاتا ہے، عورتوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے، انہوں نے اپنی گزرے زمانے کی کتابیں اور گزرے زمانے کے کلچر ابھی تک نہیں پڑھے ہیں، جن کلچر اور تہذیب و کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ عورت شیطان کا دروازہ ہے. اسلام نے شروع زمانے سے کبھی عورت کو نہ دبایا تھا اور نہ دبایا ہے اور نہ دبائے گا. اسلام نے شروع زمانے سے عورت کی حفاظت کی ذمہ داری مرد کو دی. شروع زمانے سے اسلام نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کی خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤ. خیارکم خیارکم لأہلکم، اے لوگوں اب تمہارے گھر کی عورتوں میں جو تم اپنے گھروں میں جو تم لوگوں میں سے اپنے گھروں کی عورتوں کے لیے بہتر ہیں وہی اچھے اور بہتر. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر و عمدہ. آگے فرمایا وَمَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ، کہ عورتوں کے ساتھ جو اکرام کا معاملہ، عزت کا معاملہ کرتا ہے
وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے۔ ولا اہانہن، اور جو عورتوں کے ساتھ ذلت کا معاملہ، ان کو ذلیل کرنے کا معاملہ، ان کی بے عزتی کرنے کا معاملہ کرتا ہے، الا لئیم، وہ کمینہ ہوتا ہے۔ اس کو اسلام میں کمینہ کہا گیا کہ وہ کمینہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گزری ہوئی تہذیبات، کلچر اور تہذیب جن میں بتایا گیا کہ شیطان اسلام، عورت گویا شیطان کا دروازہ ہے، اور تمام ان کے کلچر اور تہذیب بات تھی جو انشاءاللہ ابھی بتائی جائیں گی، ان تہذیبات کو دیکھا جائے اور اسلام کی تہذیب کو دیکھا جائے تو اسلام کی تہذیب انسانیت کی تہذیب کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلام کی تہذیب عورتوں کو ہیرے، چاندی، سونے سے بھی زیادہ کہیں اہمیت دیتی ہے۔ جتنا لوگ ہیرے، چاندی، سونے کو اہمیت دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اسلام نے ان چیزوں سے بھی کہیں زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عورتوں اور بچیوں کو گویا اہمیت دی۔ خود اسلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی سب سے عمدہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے، سب سے اچھی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ نیک عورت ہے، اس سے عمدہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھیں آپ گزرے زمانے میں عرب کلچر میں بھی جب گزرا زمانہ ہے تو کچھ قبیلوں کا رواج تھا کہ جب ان کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی تو وہ ان بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ اور آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن نے اس عربی ماحول کا، بنو تمیم، بنو ربیعہ، بنو اسد، بنو کندہ، یہ چند قبیلے تھے جن قبیلوں میں، عرب کے کچھ قبیلوں میں، سب میں نہیں، کچھ قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ بچیاں پیدا ہوں تو ان کو دفن کر دو۔ دفن کرنے کے دو طریقے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ جیسے ہی بچی پیدا ہوئی ہے، پیدائش کے وقت ہی اس کو جا کے گڑھے میں پھینکوا دیتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا کہ 6 سال تک اس کی تربیت کرتے، پالتے، پوستے، بڑا کرتے۔ 6 سال کی عمر میں اس کو سنوارتے، سجاتے، سجا کر لے جاتے اور کنویں میں دھکا دے دیتے یا زمین کا گڑھا کھود کے دفن کر دیتے۔ یہی آیت تصویر کھینچ رہی ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی شخص کو کسی بچی کی خوشخبری دی جاتی کہ بچی پیدا ہوئی ہے تمہاری، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ بوجھل ہو جاتا، نڈھال ہو جاتا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ کیسے لوگوں کو بتائیں کہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اس شرم کی وجہ سے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا وہ سوچتا کیا کریں، کیا اس کو ذلت کے ساتھ رکھ لیں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا کریں، کیا اس کو مٹی میں دفن کر دیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت گھٹیا فیصلے تھے ان قبیلوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص عربوں میں جو ہوا ہے جس نے بچیوں کو دفن کیا ہے، زمین میں دفن کر دیا زندہ، وہ قیس بن عاصم، اور روایت میں ملتا ہے 12 یا 13 بچیاں اس نے زمین کے گڑھے میں دفن کی۔ دوسری روایت، ایک صحابی حاضر ہوئے زمانے جاہلیت میں، ان سے بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے یہاں تھا اور میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی پیدا ہونے کے بعد جب وہ تھوڑی بڑی ہو گئی، اس سے مجھے محبت و شغف ہو گیا، اس کو مجھ سے بھی محبت و شغف ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں گے جس کو اللہ نے بچی کی توفیق دی ہے تو وہ دیکھے گا کہ بچیوں کو زیادہ تر اپنے باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، عمومی اعتبار سے۔ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے، میری خود ایک بچی ہے، عمومی اعتبار سے بچیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوا کرتی ہے۔ لہذا جب بچی کو اپنے باپ سے شغف ہو گیا، محبت ہو گئی، تو کچھ عرصے کے بعد، جو 6 سال کا عرصہ، 6 سال کے عرصے کے بعد اس بچی کو سنوارا، سجایا۔ اب وہ ڈر رہا ہے، صحابی ہیں، بعد میں ایمان لائے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے گا یقیناً۔ زمانے جاہلیت کے جو گناہ ہیں اسلام میں وہ معاف ہو جاتے ہیں جب وہ آ جاتا ہے اسلام۔ بہرحال
تڑپ کے پوچھ رہے ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے معافی ملے گی یا نہیں؟ پوچھا اللہ کے رسول، وہ بچی جب بڑی ہو گئی اس کو میں نے سجایا، سنوارا، سنوارنے کے بعد جب میں اس کو لے کے چلا ہوں میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ روایت میں پوری تفصیل ہے کہ بچی میرے اوپر سے گرد و غبار کو جھاڑ رہی ہے کہ میرے ابو کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں، اور جھاڑنے کے بعد میں گڈھا کھود رہا ہوں اور میرے دل میں آ رہا ہے اگر اس کو رکھ لوں گا تو لوگ مجھے تانے دیں گے کہ بچی کو تو نے رکھ لیا۔ ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے کہ بچیوں کو دفن کرنا چاہیے۔ بار بار میرے دل میں آ رہا ہے کیا کروں کیا کروں، لیکن میرے سر پہ شیطانیت سوار تھی، حیوانیت سوار تھی، اور میں نے اس بچی کے لیے گڈھا کھود کے اس کو جب دھکا دیا ہے تو وہ نیچے سے چلاتی رہی ابو ابو، اور میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اور میں نے ان تمام مٹی جو اوپر تھی اس تمام مٹی کو اس بچی کے اوپر ڈال دفن کر دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہت روئے آپ۔ بہت سے صحابہ آ گئے، تم نے اللہ کے رسول کو رلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو اپنا واقعہ بیان کرنے دو، یہ اپنے غم کو بیان کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ اور کہو اور بیان کرو۔ پھر ان صحابی نے پھر سے واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار آنسوؤں سے روئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا مجھے معافی کا پروانہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے جو تمہارے اس طرح کے گناہ ہو گئے ہیں، اسلام لانے کے بعد اللہ نے ان سب کو مٹا دیا، پھر نئے سرے سے تم اسلام کے مطابق عمل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے لیے اور قرآن پاک نے بھی مختلف عورتوں کا مرتبہ بیان کیا، ورنہ آپ گزرے کلچر میں جائیں، یونانی کلچر میں جائیں، یونان کے کلچر میں عورتوں کے لیے یہ حق نہیں تھا کہ وہ وراثت میں حق پائیں، ان کو جائیداد میں حق لینے کا حق نہیں تھا کہ ان کو وراثت میں حق دیا جائے، ان کو گھٹیا ادنا بیکار سمجھا جاتا۔ اور ایرانی کلچر میں، ایران کے گزشتہ کلچر میں، نبوت اور اسلام سے پہلے کے کلچر میں جائیں تو یزدگرد نام کا ایک بادشاہ دوم تھا، اس کے زمانے میں بھی، اور ایرانی کلچر میں اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز تھا، اپنی بہن سے نکاح کرنا جائز تھا۔ تاریخ طبری، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 15 سے 17 والیوم میں کتاب لکھی ہے ہسٹری کی، اس کتاب میں بیان کیا کہ یزدگرد دوم کا نام کے بادشاہ نے اپنی بیٹی سے شادی کی اور بعد میں اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد 6 صدی عیسوی میں بحرام نام کے بادشاہ نے اپنی بہن سے شادی کی اور یہ پورا واقعہ اس کو جائز قرار دیا۔ یہ ایرانی کلچر کی ایرانی کلچر تھا، ایرانی تہذیب تھی۔ یونانی کلچر تھا، یونانی تہذیب تھی۔ بعد کے زمانے میں دیکھیں جیوز کا کلچر، جن کو ہم آج اپنا گویا آئیڈیل مانتے ہیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور کہیں ہندوؤں کو، یہ تمام لوگ اگر اپنی ہسٹری میں جائیں تو وہ کتاب پڑھیں اپنی جیوز اور یہودیوں کی، جس میں صاف لکھا ہے کہ عورتیں ایک سامان کی طرح ہیں، عورتوں کو جائیداد و میراث میں کوئی حق نہیں، ان کو کوئی حق نہیں دیا جائے۔ وہ جا کے ٹرٹولائن نام کا ایک آتھر ہے، رائٹر ہے، عیسائی رائٹر ہے، وہ عیسائی رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ عورت شیطان کا دروازہ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آدم کو بہکانے والی اور آدم کو اس گیہوں کے درخت کے پاس لے جانے والی یہ عورت تھی۔ یہ سب سے زیادہ شیطان کا سر چشمہ ہے، یہ ٹرٹولائن نام کا ایک رائٹر ہے عیسائی، اس نے لکھا ہے، ہم نے نہیں کہا۔ آگے آپ دیکھیں ہندوؤں کے کلچر میں 3 صدی 3rd سینچری میں، 3ری صدی میں منوسمرتی نام کی کتاب لکھی گئی، سب سے قدیم کتاب ہے ہندوؤں کی۔ 3ری صدی میں اس کتاب میں کیا لکھا گیا؟ آج بھی اس کتاب کو اٹھا کے دیکھا جائے تو تمام چیزوں کو لکھنے کے بعد عورت کو کوئی حیثیت، کوئی اوقات بیان نہیں کی اور کہا کہ سب سے گھٹیا کوئی چیز ہے تو وہ عورت ہے۔
اس میں خود ستی پرتھا، جسے شوہر کے مر جانے کے بعد عورت کو چتا کے اوپر جلنا ہوتا تھا، خود منوسمرتی کے اندر یہ صاف لکھا ہے کہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد وہ زندہ رہے، اس کو چاہیے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ چتا پہ لیٹ کر مر جائے۔ 17ویں صدی میں، 17ویں سینچری میں یہ پرتھا ختم ہوئی ہے، لیکن کتابوں سے ختم نہیں ہوئی ہے، کلچر سے ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ زہر اور سانپ، کالا سانپ، تقدیر، طوفان، یہ جتنے خراب ہیں اس سے کہیں زیادہ خراب عورت ہے۔ اس کے بعد ایک رائٹر نے ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس نام کی ایک کتاب لکھی اس نے۔ اس کتاب میں اس نے صاف ہندوؤں کے عقیدے پہ لکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے، عورت کوئی مقام نہیں رکھتی، یہ گھٹیا ہے، ایک استعمال کرنے کا سامان ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یونیورسل آف ہسٹری آف انڈیا، یہ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں بھی اس نے ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق لکھا، عورتوں کے حق کے بارے میں لکھا اور کہا عورت ایک گھٹیا اور بیکار چیز ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اسلام نے کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اسلام نے مختلف آیتیں، مختلف قرآن کی آیتیں عورتوں کے حق میں بیان کی کہ مومن مرد بھی، مومن عورتیں بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ ایک دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، یہ ایک دوسروں کو برائی سے بچاتے ہیں، یہ نمازیں قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اسلام نے کیا کہا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو بھی نیک عمل کرے، ایسا نہیں ہے کہ خالی مرد کرے نیک عمل اور برائی کرے کچھ اس کا لکھا نہیں جائے گا، بلکہ جو بھی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے، اور نیک ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کام کر رہے ہیں اس سے عمدہ ہم اس کو جو ہے اس کے عمل کا بدلہ دیں گے، جو عمل کیا ہے اس سے بھی اچھا بدلہ ہم کو دیں گے۔ اور اسلام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان لہ ابنۃ، جس کی کوئی ایک بیٹی ہو، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اس نے اس کی تربیت کی، اس کے کلچر کو اچھے کلچر میں ڈالا، اسلامک کلچر میں ڈالا، دینی کلچر میں ڈالا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اور بہترین کلچر کے اعتبار سے اسلامی کلچر کے حساب سے ڈالا، وَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، اور اس کو بہترین کھلایا، اچھی غذا اس کو کھلائی۔ یہ نہیں کہ بچوں کو سیلف ہیلتھ بنانی ہے، لڑکوں کو اپنا فیوچر بنانا ہے، لڑکے ہماری لاٹھی بنیں گے تو ان کو زیادہ اچھا کھلاؤ، ان کی ہیلتھ کا زیادہ خیال رکھو، لڑکیاں کسی اور کے گھر جائیں گی ایسے ہی چھوڑ دو، ایسا نہیں، بلکہ ان کو اچھا کھلایا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ مِنَ النِّعَمِ الَّتِي أَسْبَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ان بچیوں پہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے تم کو دی تھی، ان تمام نعمتوں کو تم نے اپنی بچیوں پہ خرچ کیا۔ كَانَتْ لَهُ مَيْمَنَةً وَمَيْسَرَةً مِنَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ، وہ بچی قیامت کے روز میں، آخرت کے مرحلے میں، وہ دائیں سے بائیں سے تمہاری جہنم سے حفاظت کر کے جنت تک پہنچا دیں گے۔ یہ اللہ نے بچیوں کا مرتبہ رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں لیٹسٹ کلچر میں سب سے زیادہ جسے کہیں بھگوا ہنی ٹریپ، جسے کہیں وہ ایجنڈے جن کے ذریعے سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو ان ایجنٹوں پہ گھسیٹ کر، ان تربیت پہ گھسیٹ کر مسلمان بچیوں کو بھگا کے لے جایا جا رہا ہے، اور اپوزیشن میں الٹا وہ فلمیں دائر کی جا رہی ہیں، وہ فلمیں جاری کی جا رہی ہیں جس میں جھوٹے بے بنیاد الزام لگا کے اسلام کے نام پہ گھٹیا باتوں کو کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور کام کیا کیا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکیوں سے ملو اور ان سے مصافحہ کرو، جب ان کی کئی غیر مسلم فرینڈس کھڑی ہوں تو ایک طرف سے ہاتھ ملاؤ تو وہ بھی مجبوراً ہاتھ تم سے ملائیں، اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرو، اور تم شادی کرو تو اتنے انعامات ہیں، اتنا تمہارے لیے پیسہ ہے، اتنی رہائش ہے۔ یہ سب
تو ان سب کی طرف لڑکیوں کو جانا، اس کی ذمہ دار وہ بچیاں نہیں، ان کے ماں باپ ہیں۔ ان کی بچیوں کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن بچیوں سے کہیں بڑی ذمہ داری ان ماں باپ کی ہے جنہوں نے کوئٹ سسٹم میں، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، جہاں ٹیچرز جو ہے وہ جینڈر جن کا میل ہے مرد پڑھاتے ہیں، سب سے زیادہ گمراہی میں ڈالنے والی کوئی لوگ ہیں، ان کو گمراہی اور گویا اسلام سے پھروانے والے، مرتد کرانے والا کوئی ذمہ دار ہے تو یہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ورنہ اسلام نے کبھی تعلیم سے منع نہیں کیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا کہ میرے پاس مہر نہیں ہے، کہا تم قرآن سیکھے ہو؟ کہا سیکھے ہیں، اپنی بیوی کو قرآن سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ اپنی بیوی کو دین سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ تعلیم سے اسلام نے نہیں روکا، لیکن اسلام نے غیر محرموں سے ملنے سے روکا ہے، اسلام نے اس ماحول سے روکا ہے جہاں سے شیطان انٹری کرتا ہے، جہاں سے شیطان نسوں میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اور آپ کہیں نظروں کا پردہ نہیں ہوتا، نظروں کا ہوتا ہے، جسم کا نہیں ہوتا، آپ کہیں کہ میل ملاپ سے کچھ نہیں ہوتا، اگر یہی بات تھی تو صحابی رسول کا زمانہ سب سے پاکیزہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ زمانہ 1444 ہجری پہ اس سے زیادہ پاک زمانہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس پاکیزہ زمانے میں کہا جا رہا ہے اے عورتوں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اے اہل بیت کی بیویوں، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، زمانے جاہلیت کی طرح مت ٹھہرو، جبکہ وہ پاکیزہ زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی رسول ہیں، ایک صحابیہ سامنے سے آ رہی ہیں، نظریں پڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی منڈی پکڑی اور گھما دی کہ نظریں سے نظریں تک نہ ملنے پائیں جو شیطان سرایت کرتا۔ اور آپ کی روایت ہے ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ انسان کی رگوں میں، نسوں میں شیطان خون کی طرح بہتا ہے، جیسے خون روانی کرتا ہے، اسی طرح انسان کی نسوں میں کہاں سے شیطان خیالات لیا ہے سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے دو طرح کی سٹوری ہیں، لو سٹوری کہیں صاف لفظوں میں، ایک وہ بھگوا ہنی ٹریپ ہے جس میں مسلم بچیوں کو گمراہ کر کے ارتداد و مرتد بنا کے گمراہی راستوں پہ لے جایا جا رہا ہے، اس سے بھی اپنی بچیوں کو ہمیں بچانا ہے۔ دوسرا، اپنے مسلم کلچر میں بھی ایک ایک بچی 4 لڑکوں کے ساتھ ٹہل رہی ہے، ایک لڑکا 4 لڑکیوں کے ساتھ کال چیٹنگ انسٹاگرام اور تمام چیزوں پہ لگا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹائم پاس ہے۔ اللہ کے یہاں جہنم میں اگر ٹائم پاس ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، ماں باپ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ نے دعا پڑھی ہوگی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لفظ استعمال کیا رب ارحمہما، اے میرے رب تو ان دونوں پہ رحم فرما، میرے ماں باپ پہ رحم فرما، کما ربیانی، لفظ استعمال کرا ربیانی، اے میرے رب جیسا انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، اسی طرح اللہ اس سے کہیں زیادہ میرے ماں باپ پہ رحم۔ جب ہم نے ان کی تربیت ہی صحیح نہیں کی، کوئٹ میں ڈال دیا، مرد اور عورت سب ساتھ پڑھ رہے ہیں، مرد ٹیچر پڑھا رہے ہیں، اور تمام قسم کے کوئٹ سسٹم ہیں، ان کو ہم نے کھلی چھوٹ، واٹس ایپ، انسٹاگرام سب پہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، نہ ہمارا انکوائری سسٹم ہے، خود نہیں دیکھ سکتے، اپنی بیوی سے کہیں، اپنی دوسری بچیوں سے کہیں، اپنے بہنوں سے کہیں کہ اس کے موبائل پہ بھی نگرانی رکھو کہ یہ کن لڑکوں سے بات کرتی ہے۔ آپ کہیں کہ یہ تو نگرانی بٹھا رہے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ آدمی یہ نگراں ہے عورتوں۔ اب آپ کہیں کہ نگرانی کیوں؟ جس طرح ہم آپ اپنے ہیرے کی، سونے کی، چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ کہیں لٹ نہ جائے، ہماری بچیاں اور بہنیں ان ہیروں سے جواہرات لٹ جائیں تو لٹ جائیں، ہماری بچیاں ان سے کہیں زیادہ ہمارے لیے محترم اور پاکیزہ اور اہمیت رکھنے والی۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، اسی کے تحت انشاءاللہ ایک مکتب دینی تربیت کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے، دینی اسلامی طریقے کے لحاظ سے ایک مکتب اسی میر محمود مسجد میں 10 سال کی بچیوں سے لے کے بڑھاپے تک 65 سال کی، 70 سال کی عورتوں تک کے لیے، اسی بغل میں جو تہخانہ ہے، نیچے کا گوڈاؤن ہے، اس گوڈاؤن اور تہخانے میں انشاءاللہ مستورات ہی پڑھائیں گی، عمر دراز عورتیں ہی پڑھائیں گی،
ان کی نسبت سے انشاءاللہ ایک مکتب قائم کیا جائے گا جلدی ہی. اپنے گھر کی عورتوں کو اس کے سلسلے میں اطلاع کریں, اپنی بچیوں کو بھیجیں, اپنی بہنوں کو بھیجیں, بیوی کو بھیجیں, ماؤں کو بھیجیں. آخری دم تک, موت تک کے پڑھنے کی اطلاع دی گئی ہے, تربیت دی گئی ہے. اس کی نسبت سے اپنی بہنوں, بچیوں, بیویوں, ماؤں سب کو بھیجنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم.